بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے جی، تمام ہمارے سوالات ہماری حتی الامکان کوشش ہوگی کہ ہم قرآن سے ہٹیں نہ بالکل، تاکہ ہر شخص اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کو ویریفائی کرے آپ کی تمام دلائل کو. سب سے پہلا سوال یہ ہے جی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاحزاب شریف کی آیات نمبر 28 سے شروع کیجئے اور 33 تک چلے جائیں. آپ بے شک کھول لیں آپ کو تاکہ سمجھنے میں سہولت ہو. جو میں گزارش کر جی یا نساء النبی 28 سے شروع کر لیں آپ، جی تاکہ وہ کنٹیکسٹ کی بات ہو جائے. ہاں جی فرمائیے. اس میں سر گزارش یہ ہے کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کے 33 تک صرف سورۃ الاحزاب شریف کی آیت نمبر 28 سے لے کے 33 تک بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہی سے خطاب ہو رہا ہے اور کسی سے خطاب ہی نہیں ہے. جب یہ آیت مکمل ہو جاتی ہے، یعنی آیت تطہیر آتی ہے، یہ سلسلہ جب پہنچتا ہے آیت تطہیر پہ، آیت تطہیر آتی ہے، اس کے بعد دوبارہ سے ازواج مطہرات کا پھر ذکر شروع ہو جاتا ہے. اب اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے کہ واقعی کیا ذکر ہے، یعنی اسے چھوڑیے، لیکن ساری یعنی کہ موضوع ہی ازواج کرام ہے. اس پہ پھر جو ہمارے قرآنک سکالرز ہیں، ہمارے اہل سنت جو ہیں، جیسے مفتی محمد اسحاق صاحب نے بھی یہ بات کی، انجینئر صاحب بھی کرتے ہیں، محمد علی مرزا بھائی، لیکن تمام اہل سنت مکاتب فکر والے بھی کرتے ہیں، پلس جو اس قسم کے سکالرز ہیں جیسے علامہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، جو کہ زیادہ قرآن کا وہ اپنا فوکس رکھتے ہیں، حدیث پہ کم جاتے ہیں، وہ حضرات بھی یہی بات کرتے ہیں کہ، اور اس کے علاوہ آپ کے ایسے اہل تشیع علماء جو اہل تشیع کو چھوڑ کے یا تو ریورٹ ہوئے ہیں سنیوں کی طرف، یا وہ بھی تقریباً بالکل قرآنک سکالرز ہو گئے، حدیث پر سے ان کا اعتبار کم ہو گیا. ایسے آپ کے علم ہوگا بعض لوگ ہیں، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح مان لیں کہ قرآن مجید میں پورا موضوع ہی ازواج مطہرات کا چل رہا ہے، آپ بیچ میں یہ کس طرح سے لے آئے کہ یار اس سے ازواج مراد نہیں ہے بلکہ اس سے 5 دیگر ہستیاں مراد ہیں. اس کی کیا لاجک ہے؟ صحیح. کیا قرآن کی نعوذ باللہ یہ نفی نہیں؟ ٹھیک ہے، اس پہ آپ اپنا موقف دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اصل یہ ہے کہ یہ آیات کا تعلق ازواج مطہرات سے ہے. ازواج مطہرات کا اللہ نے ذکر کیا ہے، یعنی آیت نمبر 28 سے لے کر 33 تک. لیکن یعنی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور اس کے بعد آگے یعنی جو آیت شروع ہوتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اصل اس پہ اعتراض ہے، یعنی یہ جو مکمل یہ آیات ہیں ان میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے. اصل اشکال یہ ہے کہ اول اور آخر میں ازواج کا ذکر ہے، لیکن درمیان میں جو آیت ہے شیعہ استدلال کرتے ہیں، بلکہ شیعہ نہیں، تمام مسلمان اس میں انفرادی شیعہ نہیں کرتے. حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ حرانی جیسا بندہ کہ جس نے حدیث غدیر کا انکار کیا ہے، جبکہ خطبہ غدیر اپنے وہ فتاوے میں بھی لکھا ہے اور باقی کتابوں میں بھی لکھا ہے، لیکن وہ بھی قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 5 کے اوپر جب یہ آیت نازل فرمائی تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر چادر کسا یعنی ڈالی ہوئی تھی، اور یہ وہ 5 تھے. اور باقی احادیث میں بھی ہے، صحیح و سند حدیث موجود ہے کہ ان 5 تن پاک یعنی بشمول پیغمبر اسلام جب یہ ان کے اوپر آپ نے چادر تطہیر ڈالی تو فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وحامتی وخاصتی. سیر و اعلام نبلہ میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، معجم الکبیر طبرانی میں ہے، باقی یعنی کتب احادیث میں یعنی بھری پڑی ہیں اس حوالے سے کہ اب اس کا نزول جو ہے. باقی یہ ہے کہ یہ درمیان میں کیوں آئی ہے، انما کلمہ حصر ہے، کلمہ حصر ہے، اس نے یہ تخصیص کر دیا ہے. حصر کہتے ہیں دیوار کو،
اب دیکھیں نا یہ مکان ہے، مکان کی جو چار دیواری ہے باقیوں سے الگ کر دینا، اسی طرح انا ماں نے ازواج سے ان شخصیات کو الگ کر دیا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، بلکہ اگر صحیح و سند احادیث اس کے بارے میں ہوں، حضور خود اس کی یعنی تخصیص فرما رہے ہوں، تو دوسرے بندے کی یعنی جرأت نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کیا سرائی کرے کہ یہ تمام ذکر یعنی ازواج النبی کا ہے، لہذا یہ درمیان میں کیسے آپ کہتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح و سند حدیث موجود ہیں کہ جب آپ نے ان 5 کو چادر کے نیچے کیا، جبرائیل یہ آیت نازل یعنی لے کر نازل ہوئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ان میں شامل نہیں ہوں، فرمایا انک من ازواج النبی فتنہ ہے، دور ہو جا، کہتی ہیں فتنہ ہے تو میں یعنی دور ہو گئی۔ میں نے یہ بات صحیح و سند نیچے یعنی اپنی یہ کتاب السیف البارک میں درج بالا حدیث کی وثاقت یقینی ہے، یعنی اس آیت تطہیر کو تخصیص کہ اس سے مراد صرف یہ 4 ہیں، یعنی بشمول حضور 5 ہیں۔ مولا کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن و حسین علیہ السلام مراد ہے۔ یہ دیکھیں امام ابن تیمیہ نے، حافظ ابن تیمیہ نے لکھا ہے وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم ادخلہما مع ابویہما تحت الکساء وقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس۔ امام ابن تیمیہ وقد ثبت یعنی بے شک، قد یعنی کیا بے شک، بلا شبہ یہ ثابت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل کیا ان دونوں کو، امام حسن حسین کو، ماں ابویہما، ماں یعنی ان کے والدین کے، یعنی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور مولا کائنات کے، اور کیا کہا تحت الکساء، چادر کے نیچے۔ امام ابن تیمیہ جیسا بندہ کیا فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اور صحیح و سند روایت علامہ ذہبی نے بھی لکھا ہے، بہت ساری کتاب ہے میرے کتب خانے میں موجود ہے کہ جنہوں نے کہا کہ یہ بالکل صحیح ہے، خاصتی و حامتی، حامہ کہتے ہیں جو زیادہ قریب ہو، ٹھیک ہے جی۔ یعنی حضور نے، امام ابن تیمیہ منہاج السنہ جلد 2 میں صفحہ 121 ہے جو یعنی میرے کتب خانے میں، یہ مطبع بولا مصر کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جلد 3 صفحہ نمبر 4 پہ یہ لکھا ہے وَأَمَّا حَدِيثُ الْقِسَاءِ فَهُوَ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِي مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عن عائشہ عن حدیث عائشہ۔ دوسری جگہ منہاج السنہ جلد 4 صفحہ نمبر 20 ہے ان هذا الحدیث صحیح فی الجملۃ فإنه قد ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لعلی وفاطمہ وحسن وحسین اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اب دیکھیں یہ امام ابن تیمیہ، اس کے بعد بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے فمن المتواتر، شاہ ولی اللہ نے ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء میں، میرے پاس جو ایڈیشن ہے وہ مطبع بریلی ہے، پہلا ایڈیشن ہے، اس میں یہ لکھتے ہیں وَمِنَ الْمُتَوَاتِرِ حَدِيثُ لَمَّا نَازَلَتْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ دعا رسول اللہ لِهَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ۔ جی آگے پھر انہوں نے یعنی نام لکھے ہیں کہ کن کن سے یہ مروی ہے، و ام سلمہ واصلہ و عبداللہ بن جعفر و انس بن مالک، ازالت ہوا۔ اس کے بعد یعنی اور بھی بہت ساری ادلہ موجود ہیں کہ اس آیت کا جو نزول ہے انما یرید اللہ، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تخصیص کر دی ہے۔ وما من عامل الا وقد خص، یعنی ہم اپنی طرف سے یہ نظریہ بنائے، وہ نظریہ وہی بنا سکتا ہے جو قرآن و سنت کا منکر ہے۔ سنت کیا ہے بھائی؟
سنت یعنی حضور کا طریقہ اور اہل بیت ان کی جو فرما گئے. یعنی یہ حدیث اول اور آیت تطہیر کے ماں بعد جو ہے یہ یعنی ازواج کا ذکر ہے، اس میں یعنی تخصیص حضور نے کی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تمام آیات 28 سے لے کر 33 تک یہ تمام یعنی ازواج کا ذکر ہے، لہذا اہل البیت سے مراد یعنی ازواج ہے، یہ ہے اس کا یعنی دوسرا پہلو. اس میں ایک ضمنی سوال اگر میرا ڈال لیں آپ فرمایا. مہربانی ہے. تھوڑا اونچا بولیے. یہ جو آیت تطہیر ہے نا، اس میں یعنی اس آیت میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آیت ایک ہی ہے لیکن خطاب دو بن جاتے ہیں. یعنی ازواج سے تو چل رہا تھا کنٹینیو، پھر بیچ میں اہل بیت آ گئے. تو کیا اس کی کوئی اور ایسی مثال قرآن میں موجود ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک آیت میں دو خطاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ جی ملتی ہے. میں جی میرا ایک ضمنی سورہ اچھا میں وہ یعنی بعد میں بتاتا ہوں. اب دیکھیں جو یہ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 28 سے لے کر 28 نمبر 33 تک یعنی یہ ذکر جو ہے یہ ازواج النبی کا ہے. ٹھیک ہے جی. انما یرید اللہ جو آیت ہے اس سے بھی مراد یعنی ازواج ہے. ٹھیک ہے چلو، لیکن ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. دلیل تو لو، حدیث صحیحہ سے دلیل لو. حدیث صحیحہ ہم نے پیش کی ہے. اگر ان حدیث پر کسی کو اعتراض ہے، رجالی، اسنادی، متنا، درایتاً، روایتاً، اگر کسی کو اشکال ہے، میرا چیلنج ہے وہ جناب قبول کرے اور وہ اس کے بدلے میں یعنی حدیث لائے کہ جی انما یرید اللہ سے فلاں فلاں مراد ہے، ازواج مراد ہے. اب دیکھیں حضرت عائشہ ام المومنین نے چادر اٹھا کر کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی آ سکتی ہوں. میں نے اپنی کتاب میں ان کو لکھا ہے. حضور نے فرمایا انک من ازواج النبی، تو ازواج نبی میں سے ہے. ان میں یعنی ان میں نہیں ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے، باقی بھی کتب حدیث ہزاروں کتب یعنی 20 کتب حدیث میں میرے کتب خانے موجود ہیں، باقی بھی کتاب خانے موجود ہیں. لیکن کوئی حدیث لو صحیح و سند کے جس سے یہ یعنی مراد ہو، یہ تخصیص حضور نے کی ہے اور سب نے اس کو تسلیم کیا ہے. اب یہ اشکال ہوتا ہے کہ ما قبل ما بعد ازواج کا ذکر ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درمیان میں؟ اب یہ ہے کہ جو علوم قرآن پر کتابیں لکھی گئی ہیں فنی، ان کا آپ مطالعہ کریں. تفسیر اتقان فی علوم القرآن پڑھ لیں. اس کے بعد بہت سے علماء نے علوم قرآن پر کتابیں لکھی ہیں. مولانا شمس الحق افغانی کی کتاب ہے علوم قرآن پر، اور مولانا تقی عثمانی کی بھی ہے، اور بھی یعنی ہر مسلک کے علماء نے علوم قرآن پہ شاہ صاحب کتابیں لکھی ہیں. وہ قرآن کا اسلوب آپ دیکھیں، قرآن کا منہج پہلے سمجھ لیں کہ بہت ساری آیات درمیان میں آ گئی ہیں. اب دیکھیں سورہ اقرا کہاں تھی، کب نازل ہوئی، کہاں ہے. آیت تکمیل کہاں تھی، کہاں ہے. لہذا یہ ترتیب توقیفی ہے، حضور نے کیا. باقی سورہ لقمان میں مثال کے طور پر آپ یعنی یہ سورہ لقمان آپ دیکھ لیں، اس میں یہ تذکرہ ہے کہ یہ ساتھ ہی ہے، بس یہ آ گیا. آپ دیکھیں سورہ لقمان کی آیت نمبر 13، یہ ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یہ آیت نمبر کیا ہے 13. یہاں آیت یعنی یہ کس کا قول ہے؟ حضرت حکیم لقمان کا. اس کے بعد وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِلَى آخِرِهِ، یہ آیت یعنی 14-15 تک، یعنی 15 تک یہ آیات جو ہے وہ درمیان میں اللہ کا کلام آ گیا. اب جہاں اللہ کا کلام آیا ہے اس کے بعد فوراً یعنی حضرت لقمان کا قول آ گیا یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبہ. آگے پھر جناب لقمان کا کلام آ گیا. اصل یہ ہے کہ جو یہ اشکال کرتے ہیں نا کہ یہ جی درمیان میں وہ میں تو یہ مشورہ دوں گا، اصل یہ ہے
کہ قرآن کی مبادیات علوم قرآن پر وہ دسترس رکھیں، پھر قرآن نے آیات کو سمجھیں، کیونکہ بار بار قرآن کہتا ہے کہ تدبر کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے یعنی حفظ کرنا ہے یا بس آیات یاد کر لی یا پڑھ لیا. تدبر کس نظر عمیق فکر سے قرآن کو پڑھیں. اچھا علامہ صاحب اس میں لہٰذا علوم قرآن وہ پڑھیں، علوم قرآن اور منہج قرآن اسلوب قرآن پڑھیں گے تو وہ کبھی یہ اشکال نہیں کریں گے. کیوں؟ ان کے اشکال کو رفع کرتی ہے حضور کا خود عمل. ان 5 کو مخصوص کرنا یہ ان کے اشکال کو رفع کرتا ہے. اچھا اس میں گزارش کروں نا، جی انجینئر محمد علی مرزا بھائی جو ہے نا وہ ایک بات کرتے ہیں کہ قرآن اپنی حفاظت خود کرتا ہے نا. جیسے ابھی آپ نے فرمایا نا کہ جی یہاں پہ حضرت لقمان علیہ السلام کا قول آ رہا ہے، درمیان میں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کا کلام آیا ہے، آگے پھر حضرت حکیم لقمان علیہ السلام کا قول آ گیا ہے. اور بھی جگہ نہیں لیکن آپ کو پڑھ کے سمجھ تو آ گئی نا. اب سوال یہ ہے کہ اس آیت کو اگر ایک سادہ بندہ پڑھے نا تو وہ کیسے یہ سمجھے گا یہ بات کسی اور کی ہو رہی ہے؟ وہ تو کہے گا ازواج کے ذکر ہے. دیکھیں سادہ اور ترتیب اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ایک بات اور کلیئر کر دیجیے گا کہ جو آپ نے فرمایا نا کہ یہ جو اقرا بسم ربک الذی خلق والی صورت ہے، سورہ شریفہ یہ نازل ہوئی ہے، سب سے پہلے اس کا مقام کچھ اور ہے اس وقت قرآن مجید میں. تو اس میں آپ کا کیا موقف ہے کہ جو قرآن مجید کی جو ایک صورت ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایک صورت کا نزول ہی بعد میں ہوا ہے، اس کا اس وقت اس کی ترتیب توقیفی پہلی ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسری ہے، اور ایک پہلے ہوئی ہے لیکن بعد میں ہے. لیکن کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آیت ہے وہ ایک ہی موضوع سے متعلق چلی آ رہی ہیں لیکن ان کا بھی الگ الگ نزول ہو لیکن اب اکٹھی ہیں قرآن مجید میں؟ اس میں آپ کا کیا موقف ہے؟ بہت ساری ہیں ایسی آیات بھی یعنی کہ ایک صورت کے اندر بھی مختلف مواقع پہ نازل ہوئی ہیں. جی بالکل مختلف یعنی مواقع پہ، اور اس میں آپ یعنی اتقان پڑھیں فی علوم. وہی میں کہہ رہا ہوں نا. اب دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر جی کوئی ایسے یعنی قرآن پاک پڑھ لے اور وہ تصور اس کو یعنی ازواج میں کرے گا، بھائی اس کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے. دیکھیں ہر علم کے لیے کوئی طریقے ہیں. جس فن میں آپ جائیں اس فن کو پہلے سمجھیں، اس فن کو اس علوم کو سمجھیں. اب کیا ہے، ہر بندہ قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے، ہر بندہ قرآن آیات کا ترجمہ کر رہا ہے، یہ نہیں ہے. آپ دیکھیں مقدمہ تو تفسیر پڑھیں، حافظ ابن تیمیہ کا پڑھ لیں، اس کے بعد ہمارے ایت اللہ فاضل لانکرانی کا پڑھ لیں، مدخل و تفسیر پڑھ لیں. یعنی انہوں نے تفسیر کو سمجھنے کے لیے اسلوب قاعدے ضابطے بنائے ہیں. انما یرید اللہ، ہر بندہ کیسے بھائی وہ سمجھے جی اس سے مراد ازواج ہے. اس کو چاہیے، میں تو مشورہ یہ دوں گا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے وہ یعنی مبادیات علوم قرآن پڑھ لے، پھر قرآن کو پڑھے، پھر وہ سمجھے. اچھا علامہ صاحب اس میں کیونکہ یہ لیکچر آپ کا وہ لوگ بھی سنیں گے نا جو قرآنسٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، جو بالکل حدیث کو مانتے ہی نہیں. ہم تو ہر ایک کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں. اب وہ حضرات اکثر ایک دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو قرآن میں تو بار بار آتا ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو آپ نعوذ باللہ یہ کہتے ہو جی عام بندہ سمجھ نہیں سکتا تو ہدایت کہاں سے پکڑے گا؟ اصل یہ ایک انگریز ہے وہ پہلے جناب آپ کے ایران جائے گا یا وہ پہلے سعودیہ جائے گا یا کہاں جائے گا؟ اب یہ دیکھیں یہ تو سوال ہی یعنی اب سے ہے. اگر قرآن ایسے سمجھنا آسان ہوتا تو حضور کو ساتھ نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. دیکھیں معلم ضروری ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ میرا رسول حکمت اور کتاب کا معلم ہے. قرآن کہتا ہے کہ میں نے معلم بھیجا ہے. آپ کہتے ہیں جی آسان ہے جناب، میں بھی سمجھ سکتا ہوں. قرآن میں ہے نا کہ آسان ہے. ہم نہیں، آسان کا مطلب مدکر آسان یعنی آسان کا مطلب یہ نہیں ہے. آسان کا یہ اس آیت کا آپ یعنی سبب نزول دیکھیں نا، وہ کس یعنی مورد پہ یعنی نازل ہو جائے کہ وہ لوگ کہتے جی ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا. اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ یعنی حضور کے پاس آئیں تو سمجھے نا، معلم کے پاس آئیں تو سمجھے. اب دیکھیں کوئی کتاب آپ کو معلم کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی. دنیا کی کتاب، تو جب دنیا کی کتاب بغیر معلم بغیر استاد کے بندہ نہیں سمجھ سکتا، تو جو آسمانی کتاب ہے، آفاقی کتاب ہے، جس نے تمام آسمانی کتابوں کو یعنی منسوخ کر دیا ہے، آفاقی کتاب جو ہمارا یعنی منشور ہے، جو مسلمانوں کا آئین ہے، اس کو ہر بندہ سمجھ لیتا ہے. جبکہ ایک جناب پرائمری پاس لڑکا میٹرک کی کتاب سمجھا سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے میٹرک والوں کو؟ نہیں پڑھا سکتا. جب دنیا کی یعنی کتابیں بغیر معلم کے سمجھ نہیں آتی تو قرآن پاک اس لیے اللہ نے رسول کو معلم بنا کے بھیجا. اور اس کے بعد صحیح و سند روایات، صحیح و سند شیعہ سنی میں فرمایا، یعنی اپنی آخری وصیت جو حضور فرما گئے ہیں، حجۃ الوداع پہ بھی فرمایا، متعدد مقامات پہ. علامہ ابن حجر حتمی نے سوائے کے مورکہ میں لکھا ہے کہ متعدد موارد پہ آپ نے یہ حدیث ثقلین فرمائی کہ قد ترکت فیکم امرین،
وقت ترکت فیکم امرین انی تارک فیکم ثقلین انی تارک فیکم خلیفتین کاملتین متعدد یعنی تشریف. کیا چھوڑا؟ یعنی وصیت ہے حضور کی یہ کہ میں عنقریب جانے والا ہوں، میرا وقت آ گیا ہے، میرا بلاوا آ گیا ہے، میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. آپ دیکھیں رسول بھی کتاب کے ساتھ معلم کو چھوڑ کر گئے ہیں. یہ نہیں کہا کہ کتاب آپ کو جناب سمجھ آ جائے گی لہذا میں تو جا رہا ہوں. لیکن میرا یہ ایک سوال ہے، میرے پاس دیوبندی حضرات اپنے علماء آتے ہیں، دوست آتے ہیں، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کہاں یعنی متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی لم تستخلف رسول اللہ، لم یستخلف رسول اللہ، لم یستخلف رسول کسی کو خلیفہ نہیں بنا گئے، خلیفہ بھی نہیں بنا گئے، کتاب بھی نہیں دے گئے. بہرحال یہ ایک یعنی الگ. لیکن ہمارے ہاں بھی ہے، اہل سنت کے ہاں بھی ہے کہ حضور کتاب بھی مرتب کر کے گئے ہیں اور اپنے نمائندے معلم میں کتاب بھی چھوڑ کر گئے ہیں. وہ کیا ہے؟ یہی حدیث ترکت فیکم انی تارک فیکم ثقلین فیکم خلیفتین. خلیفوں کو بھی مسئلہ حل فرما گئے کہ میرے 2 خلیفے ہیں. کون؟ اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ ہے، وَعِتْرَتِي عَلَى بَيْتِي وَإِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي. اگر ان دونوں کی پیروی کرتے رہو گے، لن یعنی تاکید کے لیے آتا ہے، تم ہرگز یعنی میں ضمانت لے رہا ہوں، رسول امت کی ضمانت لے رہا ہے، لیکن امت نے جو اشر کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ یعنی علم نشرہ ہے، واضح ہے. اب یعنی اگر تم نے تمسک کیا، شرح مقاصد میں سعد الدین تفتزانی نے بڑی لطف کی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ آیت تطہیر حدیث ثقلین اگر مسلمان سمجھ لیتے تو نہ قرآن کو چھوڑتے اور نہ اہل بیت کو چھوڑتے. کہ اہل بیت کو اللہ نے یعنی حضور نے قرآن کے ساتھ ملا دیا ہے. لن یفترقا حتی یرد علی یا لن یتفرقا حتی یرد علی. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے. یہ ان کی عصمت کی دلیل ہے. بھائی اہل بیت قرآن کے ساتھ، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے. اگر اہل بیت کو یہاں معصوم نہیں مانو گے، وہ کوئی بھی خطا کریں گے قرآن ان سے جدا ہو جائے گا، یعنی ان کا عمل قرآن کے خلاف ہو جائے گا. اور بڑی بات کی ہے ملا معین ٹھٹوی نے. ملا معین ٹھٹوی کی دراسات اللبیب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگرد ہیں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے مکتوبات آپ پڑھیں، نادر مکتوبات لاہور سے چھپ چکے ہیں، میری لائبریری میں بھی ہیں. اور اس کے بعد مکتوبات فقیر اللہ سندھی، فقیر اللہ سندھ کے تھے، بہت بڑے یعنی نام ہے ان کا، انہوں نے بھی یعنی ذکر شاہ ولی اللہ جو جن القاب کے ساتھ ملا معین ٹھٹوی کو یاد کیا ہے، استاد ہونے کے باوجود یعنی اتنے لقب دیے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دین لینا ہے تو اسی سے لو. دراسات اللبیب میں وہ لکھتے ہیں کہ حدیث ثقلین سے اہل بیت کی عصمت ثابت ہوتی ہے، کوئی مانے نہ مانے. اب دیکھیں ماننا نبیوں کا کام بھی نہیں ہے، منوانا. پیغمبر نے اللہ نے فرمایا میرے حبیب پہنچا دو، یہ جانے اور میں جانے. آپ کا کام ہے ابلاغ، منوانا نہیں ہے. نبی کا کام بھی منوانا نہیں ہے. اب دیکھیں حدیث ثقلین دلالت کرتی ہے کہ حضور اپنے بعد معلم بھی یعنی کتاب کو معلم بغیر نہیں چھوڑا. اگر آپ نے دین لینا ہے تو قرآن، کیونکہ یہ ہے کتاب صامت. نعتیں کیا ہے؟ جس طرح جنگ صفین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالت الخفا میں لکھا ہے کہ جب یعنی معاویہ کی فوج نے قرآن نیزوں پہ بلند کیے، قرآن کو فیصلہ یعنی کیا ہے اس پہ کرتے ہیں، حکم مان لیں، تو مولا علی نے بڑے جملے فرماتے ہیں تم نے نعتے کے قرآن کو نہیں سمجھا، مجھے کہتے ہو قرآن کے فضل، میں نعتے کے قرآن. اصل یہ ہے کہ امت نے سمجھا نہیں ہے. یعنی کیسے ہم کہتے ہیں کہ ہر بندہ جو آپ قرآن سمجھ لے اپنی مرضی سے، نہ یعنی مدرسے میں پڑھا، نہ کسی یعنی عالم کے سامنے پڑھا. دیکھیں عربی سمجھنے کے لیے، فارسی سمجھنے، کتابیں اسلامی عربی اور فارسی میں ہیں. کم از کم اس فن میں کسی ماہر کے پاس پڑھنا چاہیے. جس طرح پرانے ہمارے علماء سب مسلمانوں کے یعنی پڑھتے رہے، پھر انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے. پھر سب نے تفسیر نہیں لکھی، بلکہ خاص لوگوں نے وہ بھی یعنی جو قرآن کے یعنی جو
مقدمت و تفسیر ہیں ان پر یعنی وہ مہارت رکھتے ہیں، تو قرآن کو انہوں نے یہ کیا ہے، ورنہ ہر بندہ بیٹھ جائے۔ اس لیے حضور کی یہ جو وصیت ہے یہ یعنی دلالت کرتی ہے کہ آپ 2 خلیفے چھوڑ کر گئے۔ اور یہ حدیث میں نے یعنی اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، باقی میرے پاس یعنی مصادر کافی ہیں حدیث ثقلین کے حوالے سے۔ ہماری اب یہ ہے، اب دیکھیں ہم جو سنی بھائیوں کی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، ہم اس لیے نہیں حوالے دیتے کہ ہمارا جناب سارا مذہب ان کی کتابوں میں ثابت ہو تو ہم جناب دلیلیں نہیں، ہم یعنی معیدات کے طور پر یعنی شاہد کے طور پر دلیل دیتے ہیں۔ بھائی ہم قائل نہیں ہیں، صرف ہمارے ساتھ سنی بھائی بھی قائل ہیں، یہ ہم یعنی دلیلیں دیتے ہیں۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر، آپ یعنی تھوڑا لمبا نہ ہو جائے، یہ میرے سامنے وہ شاید میں لایا ہوں، ہاں یہ ہے، اب دیکھیں یہ کتاب ہے جی اکمال الدین، یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ 240 صفحے 240 صفحے، یعنی یہ مختلف الفاظ میں آپ دیکھیں شاہ صاحب، یہ پوری سند جو ہے نا، پوری سند حدثنا محمد ابن یہ ہے حدثنا محمد بن زیاد بن جعفر الحمدانی رضی اللہ تعالی حدثنا علی بن ابراہیم بن ہاشم عن ابیہ عن محمد بن ابی عمیر، محمد بن ابی عمیر ہمارے یعنی اجماعۃ الاصحابہ، اصحاب اجماع میں سے ہے۔ اب دیکھیں جناب عن غیاث بن ابراہیم عن الصادق جعفر بن محمد عن ابیہ محمد ابن علی عن ابیہ علی ابن الحسین عن ابیہ الحسین ابن علی قال سئل امیر المومنین صلوات اللہ علیہ، امام حسین علیہ السلام نے اپنے بابا علی سے پوچھا عن معنی قول رسول اللہ انی مخلف فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، اے بابا من الاطرۃ، یعنی اہل بیت تو ہر بندہ کہتا ہے اہل بیت، یہ ایک یعنی الگ پہلو ہے کہ ازواج اہل بیت میں شامل ہے، یعنی وہ ایک الگ پہلو ہے، بڑا یعنی دلچسپ پہلو ہے، وہ ہے یعنی گھر کے لیے اہل بیت، جس طرح یعنی یہ میرا یعنی مجمع نظر یہ نہیں ہے کہ میں توہین کر رہا ہوں، اہل بیت یعنی بلی کو بھی بولا گیا، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں میرے حوالے لگی، صحیح و سند بالکل۔ بلی کو کیوں اہل بیت کہتے ہیں کہ وہ گھر میں رہنے والی ہے، لہذا حضور کا چادر کے نیچے کر دینا بتانا تھا کہ یہ اہل بیت ان جیسے نہیں ہے، وہ ہے یعنی گھر کی، یہ ہے خاص جو میرے وارث ہیں، جو میرے بعد یعنی امت کے یعنی رہنما ہیں، ہادی ہیں، کسی اور کو ہادی نہ بنانا۔ اب دیکھیں جناب کون ہے وہ، ہاں جی مان قول رسول اللہ، کہ حضور نے جو فرمایا کتاب اللہ و اطرت، من الاطرۃ، اطرا سے کون مراد ہے، قال انا والحسن والحسین والائمۃ التسعۃ من ولد الحسین، یعنی میں ہوں، میرا بیٹا حسن ہے، میرا بیٹا حسین ہے، اور حسین کی اولاد سے 9 ان کے فرزند ہیں، من ولد تاسعہم مادیہم قائمہم، اور اس کے بعد لا یفارقون کتاب اللہ، یہ ایسے ہیں کتاب سے جدا نہیں ہوں گے، ولا یفارقہم، نہ یعنی کتاب ان سے جدا ہوگی، حتی یاردوا علی رسول اللہ حوضہ، یہاں تک کہ سنی کتابوں میں بھی یہی ہے، شیعہ کتاب سنیوں نے چھپایا ہے، نام نہیں لیا کہ وہ کون ہے، بعضوں نے لیا ہے، میرے پاس وہ حوالے پڑے ہیں، صوفیاء نے لیا ہے کہ اس سے مراد کون ہے، لیکن باقیوں نے چھاپا، کیوں؟ دیکھیں بنو امیہ کی حکومت آئی، عباسی حکومت آئی، اور علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے ایسی چیزیں نہ لو جن میں کوئی تنقید ہو، چھپاؤ۔ اور ایک محدث ابو امانہ نے یہ صحیح سند کے ساتھ کتاب السنہ میں خلال نے لکھا ہے کہ ابو امانہ محدث نے، یعنی بہت بڑا نام ہے ان کا، بخاری کا راوی ہے سارے کا، اس نے ایک کتاب لکھی یعنی صحابہ کرام میں نقل، دیکھیں وہ معصوم تو نہیں ہے، ظاہر ہے غلطیاں ہوئی ہیں ان سے، انہوں نے کتاب لکھی۔ اب جناب انہوں نے بہانے سے وہاں کے اس زمانے کے مولویوں نے کہا یار وہ بندے نے لکھی ہے، نام بڑا ہے اس کا، اگر وہ چیزیں ساری آ گئی نا، کیونکہ یہ حکومتوں کی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ ہمارا مذہب حکومتوں کے یعنی کی سرپرستی میں ہمارا آیا ہے، ہمارے مذہب کی سرپرستی حکومتوں نے کی ہے، حنفی مذہب جو آیا ہے
اعتراض کیا، اور یہ یقینی ہے، حتمی ہے، بالکل میرے سامنے قرآن ہے، باقی کتابوں میں یہ لکھا۔ اب دیکھیں وہ کہ کیا میں بات کر رہا تھا، ہاں حدیث ثقلین، اب کیونکہ ٹائم نہیں ہے لمبی نہ ہو جائے گفتگو۔ اب دیکھیں کہ یہ کیا یعنی فرما رہے ہیں حضور کہ میرے بعد یہ ہے، اس کے بعد بھی یہ معانی اخبار کا بھی میں نے حوالہ لکھا ہوا ہے، باب یعنی معنی ثقلین، وہاں بھی شیخ صدوق نے صحیح سند کے ساتھ، اب دیکھیں ہماری متعدد کتابوں میں صحیح و سند کی روایات، صحیح و سند روایات کے ساتھ ائمہ اہل بیت اور حدیث ثقلین، ان کے یعنی اہل بیت سے کون مراد ہے، جب ہے تو ہم نے اپنی کتابیں مانی ہیں یا دوسری، ہم ان کی کتابوں سے تائید پیش کرتے ہیں کہ تم بھی مانو، تمہاری کتابوں میں بھی یہ باتیں لکھی ہیں، لہذا یہ میں بطور یعنی مثال یہ پیش کر رہا ہوں، ورنہ سنی کتابوں میں بھی وہی ہے حدیث ثقلین ساری چیزیں، تو اس لیے نا جی بات یہ ہے کہ یہ جو ازواج کا ذکر ہے، ازواج النبی کا، یہ بطور یعنی کیونکہ وہ نبی کے گھر میں رہنے والی ہیں اس لیے اہل بیت ہیں۔ آپ دیکھیں بخاری میں ہے، مسلم میں بھی، جہاں حدیث کرتاس کا ذکر کیا فاختلف اہل البیت، اہل بیت نے اختلاف کیا، حالانکہ ایتونی بدوات اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا، میں ایسی چیز لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو، اور وہ کیا لکھنا چاہتے تھے، وہی جو آپ نے حجت الوداع پہ پہلے فرما گئے تھے، وہ صرف یعنی قولی فرمائی ہیں، اب وہ یعنی کتبی لکھنا چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ میرے بعد، اور ہوا بھی ہے بالکل، لیکن وہاں بھی شور اٹھا، جب یعنی ائمہ کا نام آیا تو شور اٹھا، مسند احمد ابن حنبل میں ہے، باقی صحیح سند حدیث ہے، جب ائمہ کا نام آیا تو شور اٹھا، تو جابر بن سمرہ کہتا ہے دخلت علی النبی ما ابی، تو میں یعنی حضور کی خدمت میں اپنے باپ کے ساتھ گیا، میں نے پوچھا کیا بات ہے، بس جی وہ شور اٹھا، تو اس سے کیا حضور نے فرمایا تھا، اصل حضور نے فرمایا تھا بنو ہاشم، لیکن نہیں وہاں قولاً یہاں یعنی لکھنا چاہتے تھے، اور جو آڑے آیا وہ تو مشخص چہرے ہیں بالکل، جتنا ان کے اوپر نقاب ڈالیں بالکل جناب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، علم یعنی بالکل عیاں ہے وہ چیز کہ کیا انہوں نے روکا تھا، وہاں بھی یعنی حضور نے یہی فرمایا تھا کہ میں تمہیں یعنی لکھ کے دے دوں وہ چیز، وہاں کیا تھا فاختلف اہل البیت، اہل بیت نے اختلاف کیا۔ علامہ احمد قسطلانی ارشاد و ساری میں، مولانا احمد علی سہارنپوری حاشیہ بخاری میں، بین السطور باقی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اہل البیت سے یہ مراد ہے جو اس گھر میں موجود تھے صحابہ، اہل بیت میں سے کوئی بندہ وہاں موجود نہیں تھا، سب نے لکھا اہل بیت، حضور کے جو اہل بیت ہیں، کیوں ہدایت یعنی ان کو دینی تھی نا، کن کے ذریعے سے، اہل بیت کی پیروی سے، اہل بیت وہاں کوئی بندہ موجود نہیں تھا، بخاری میرے پاس پڑھی ہے، بین السطور بھی لکھا ہے، اور ارشاد و ساری میں انہوں نے لکھا ہے کہ اہل بیت یہاں مراد کیا ہے، جو اس گھر میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، لہذا ان کو بھی کہا گیا اہل البیت، بلی کو بھی اہل البیت کہا گیا، تو لہذا یہ خاص اہل بیت ہیں جو ہم شیعہ کہتے ہیں، سمجھو جو آج تک اکثریت نہیں سمجھ سکی، اور قرآن میں بھی اکثریت کی مذمت ہے، اس لیے قلیل ما ہم ما آمن معہ، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، ما آمن معہ، کتنے قلیلوں میں عبادی شکور، کم بندے ہیں، وہ تو ہم کم ہی رہیں گے، لیکن خدا را سمجھ جائیں، بس ہم یہ کہتے ہیں۔ نہیں، یہ جو بھی آپ نے بات فرمائی ہے کہ وہاں پہ یہ جو اہل بیت نہیں تھے، جی جی، تو یہ تو بڑی ایک اکثر دلیل دی جاتی ہے، جب آپ کے اہل تشیع حضرات کے ساتھ جب ہم نے آن لائن مناظرے وغیرہ پڑھے ہیں، جی جی، تو اس میں جو انٹرنیٹ وغیرہ پہ انٹرنیشنل جو ویب سائٹ ہے وہی کہتی ہیں نا، جی، وہ کہتے ہیں یہ حضرت مولا علی علیہ السلام نے کیوں نہیں دے دیا کاغذ وہ نہیں وہاں یعنی وہاں تو کبھی دیکھیں شیعوں سے ہم نے یہ دلیل نہیں سنی، دیکھیں وہ تھے یہ ہی نہیں، یا ان کے علم میں نہیں یہ چیز نہیں تھے نہ، کسی یعنی سنی کتب حدیث میں بھی نہیں ہے کہ وہاں اہل بیت موجود تھے، کیوں آپ نے یعنی بتانے، اب دیکھیں بول نہیں اٹھے صحابہ کرام، حسبنا کتاب، اب کتاب کے بعد کس کا نام آنا تھا، پہلے ہی بول گئے، حالانکہ حضور نے نام ہی نہیں لیا، کہا میں لکھ کر دے دوں، نام ہی نہیں لیا کہ میں کون سی لکھ کر دے رہا ہوں، فوراً بولے جناب کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب دیکھیں یہ مولانا ملا محمد برخوردار ملتانی نے بڑی بات کی ہے، شرح نبراس، النبراس شرح و شرح العقائد،
اہل سنت کی بنیادی اور اساسی اور اجتہادی کتاب ہے درس نظامی کی عقائد کی. عبدالعزیز مولانا عبدالعزیز پرہاروی نے اس میں لکھا ہے آل کی شرح کرتے ہوئے شرح عقائد نصفی کی شرح. انہوں نے کہا جی آل سے مراد سب اقوال ہیں مختلف. بعض کہتے ہیں کلو تقیین، بعض کہتے ہیں فلاں فلاں. وہ ملا محمد برخوردار ملتانی حاشیہ عربی میں لکھتا ہے، ملتان سے چھپی ہے میرے پاس تو مطبع ہاشمی یعنی میرٹھ کا پہلا ایڈیشن ہے 1301 ہجری کا، لیکن اسی کا فوٹو ملتان سے چھپ چکا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے مولانا عبدالعزیز پرہاروی کی بات نہیں سمجھ آتی کہ سب آل ہیں. کیسے سب آل ہیں بھائی؟ حضور نے سنن ابو داؤد میں بھی ہے، سب میں ہے کہ حضور نے قربانی دی، ایک امت کے لیے، ایک یعنی آل کے لیے. صحیح و سند حدیث ہے شاہ صاحب کہ یہ قربانی میری آل بیت کے لیے ہے اور یہ امت کے لیے. آپ کہتے ہیں کلو تقین آل بیت، وہ نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے دلیل دی ہے کہ حدیث حضور نے جو فرمایا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جائیں، انی تارکن فیکم ثقلین. مخاطبین اولین کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. بس ان کے درمیان چھوڑے، فیکم تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. آیا وہ چیزیں جن کو چھوڑے جا رہے ہیں ان کے درمیان بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو یہ تو کلام یا بس. ملا محمد برخوردار ملتانی بہت بڑے یعنی جید عالم تھے، ان کی کتابیں میرے پاس ہیں، عربی میں لکھی انہوں. وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو حضور یعنی اگر تمام اہل بیت ان کو مراد لیا جائے تو یہ حضور کا کلام یعنی بنتا ہی نہیں ہے. لہذا مخاطبین اور ہیں، جو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں. لہذا وہاں جو حضور فرما رہے ہیں کہ میرے بعد آپ گمراہ نہیں ہوں گے، میں لکھ کر دے دوں. آیا اہل بیت بھی گمراہ ہو سکتی ہے جن کو فرما رہے ہیں کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے؟ یہ بھی فرما رہے ہیں. اور پھر جناب فرما رہے ہیں کہ وہ اہل بیت بھی علی نے کیوں نہ لکھوایا؟ علی کو لکھوانے کی کیا ضرورت تھی؟ امت کے لیے لکھوانا چاہتے تھے، علی کو تو امام بنانا چاہتے تھے کہ بھائی ان کو مان جاؤ، لیکن انہوں نے جھگڑے کیے. دوسری وہ روایت پیش کرتے ہیں، اس میں میں نے لکھا بھی ہے، اور میرا یعنی 8 سال علماء دیوبند کے ساتھ میرا یعنی تاریری مباحثہ رہا ہے. تاریری مباحثہ، اس پر بھی میں نے کیا نام ہے حاصل بحث کی ہے. پوری یعنی مکمل مستدل یعنی وہ بحثیں ہیں. یہ خدامی تھے ہمارے چکوال کے قاضی مظہر حسین، گزرے ہیں، تکفیری ہیں. یہ حق چار یار میں، اور میرا تھا یعنی افکار عارف میں. 8 سال ہمارا مباحثہ رہا. میں نے پھر مکمل وہ عقائد ثمانیہ پہ ہماری بات تھی، تعریف قرآن وغیرہ وغیرہ، اس پر میں نے یعنی مکمل یعنی بات کی. اس کے بعد انہوں نے وہی جناب مناظرے نقل کرنے شروع کر دیے، فلاں دور میں مناظرہ ہوا، یہ ہوا. میں نے کہا یہ تو کیا نام ہے یعنی موضوع سے ہٹ گئے ہیں. میں نے پھر مولانا محمد نافع کی کتاب حدیث ثقلین اس کو میں نے لے لیا. کیوں؟ مولانا قاضی مظہر نے غالباً بشارت الدارین میں، بشارت الدارین اس کا بھی جواب میں لکھ رہا ہوں، مدلل جواب لکھ رہا ہوں. بشارت الدارین میں لکھا ہے کہ جی مولانا محمد نافع صاحب بڑے محقق تھے، انہوں نے جو بھی بات کیا عادلانہ کیا. میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں عادلانہ کیا. وہ حدیث ثقلین کا میں نے یعنی بالاستیاب جواب لکھنا شروع کر دیا، اور وہ اس کے اوراق پر محفوظ ہے، انشاءاللہ کتاب آ رہی ہے وہ پوری کتاب. تو وہاں یعنی اس کا میں نے توڑ لکھا ہے. اب جو یہ بات ہے اس میں ایک یہ ہے کہ مولا علی بھی موجود تھے جی وہاں، اور انہوں نے کہا کہ یہ لکھو جی. وہ بھی شیعہ روایت نہیں ہے، سنی روایت پیش کرتے ہیں. الحجت للخصم من مسلمات ہی. جب یعنی مد مقابل سے آپ باس کریں، استدلالی قوت اپنی یعنی پیش کریں، تو مخاطب کے مد مقابل کے مسلمات سے پیش کریں. لیکن انہوں نے جناب اپنی کتابوں سے پیش کر دی. مسند احمد بن حنبل میں فلاں میں ہے جی، حضرت علی بھی موجود تھے، انہوں نے وہ چیزیں لکھوا دی. وہ روایت اصلاً مجہول ہے، اس میں نے 1-2 راوی ہیں بالکل مجہول، سند ہی ٹھیک نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ متفق علیہ حدیث کے مقابل ہے. متفق علیہ کیا ہوتی ہیں ہمارے بھائیوں کے نزدیک؟ جو بخاری ہو، مسلم میں ہو، راوی بھی مرکزی ایک ہو، متن بھی تقریباً ملتا ہے، اس کو متفق علیہ کہتے ہیں. ان کا اصول ہے نصب و رایا میں. حافظ ذیلی نے بھی لکھا کہ اگر بخاری اور مسلم کے مقابلے میں کوئی روایت آ جائے، حدیث آ جائے، اس کو یعنی رد کر دیا جائے گا. روایت تو کوئی لاؤ، کوئی حدیث تو لاؤ کہ مولا علی موجود تھے وہاں، اہل بیت کا کوئی فرد موجود تھا، لاؤ نا دلیل لاؤ. ہم تمہارے سامنے دلیلیں عدلہ تمہاری مسلمات سے یعنی لا چکے ہیں کہ اہل بیت کا کوئی فرد وہاں موجود نہیں تھا. اور پھر ملا محمد برخوردار ملتانی نے فیصلہ کر دیا کہ حضور نے جو فرمایا انی تارک،
وہ بھی یعنی اسی حدیث کو آپ نے وہ لائے ہیں، ملا محمد برخوردار ملتانی، غالباً صفحہ نمبر 10 ہے اس کا، اس میں وہ لائے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا 2 چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخاطبین میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں؟ کن میں چھوڑے جا رہے ہیں؟ ان میں یعنی فرق ہے نا، جن کو چھوڑے جا رہے ہیں وہ وہاں موجود نہیں ہے، یعنی ان کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں، کس کے لیے؟ کہ تاکہ وہ گمراہ نہ ہوں، یعنی ان کا دامن تھامو گے تو گمراہ نہ ہوں گے۔ سعد الدین تفتزانی نے شرح مقاصد میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ اللہ نے قرآن اور اہل بیت کو ملا دیا ہے، ان کی اگر پیروی دونوں کے ساتھ تمسک رکھو گے ہرگز یعنی گمراہ نہ ہوں گے۔ اور یہ اس پر لمبی بات ہے، حدیث ثقلین پہ تو یعنی کئی گھنٹے چاہیے۔ دوسرا لوگ تھا جس کے اندر اس طرح ہے نا کہ ایک کہتا تھا جو رسول کہتے ہیں وہ کر دو، اور ایک کہتا تھا کاغذ قلم نہ رسول اللہ کے بیماری، یہ تو جو کہتے تھے کہ کاغذ قلم دے تو وہ کون سا کرو؟ بھائی وہ دیکھیں اصل یہ ہے کہ وہاں یعنی بخاری مسلم بھی ہے نا، گروپ دونوں بن گئے بھائی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا حبیب جو دے دے وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے نبی تمہارے رب کی قسم اگر میرے حبیب کو حکم تسلیم نہیں کرو گے تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہوگا، ایسا تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو کہہ رہے تھے نہ دو کتاب کافی ہے، آیا وہ حکم عدولی کر رہے تھے، رسول کو حکم مان رہے تھے یا انکار کر رہے تھے؟ وہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں فیصلہ یعنی آپ وہ کہتے تھے بیماری کی شدت تھی تو ان کا نہیں غالب علیہ البت، یعنی بیماری کی شدت سے کیا مراد ہے کہ حضور جو کہہ رہے ہیں یہ بیماری کہہ رہی ہے، حضور نہیں کہہ رہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ میرا نبی مجنون نہیں ہے۔ اب دیکھیں حضور کے دماغ پر اٹیک کر رہے ہیں نا، یعنی اس سے ثابت ہوا کہ جس طرح ایک یعنی تب میں بندہ ہوتا ہے اور وہ بات کرتا ہے ایسے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہذیان۔ اسی لیے طبیان میں امام اکبری نے لکھا ہے کہ انت کو بعد حجر، ایک شعر لکھا ہے نا متنبی میں، متنبی کی شرح میں لکھتا ہے کہ حجر کا معنی ہے، کہتے ہیں الکلام القبیح، فوش کلام کو کہتے ہیں، ہذیان کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت جیسا کہ تب زدہ بندہ یعنی بولتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیسے کہہ رہا ہوں، یہ ہے، اس سے تو الٹا نبی کی توہین ہے۔ کہتے ہیں اسی سے ہے، فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان الرجل لیہجر علی عادت العرب، اس میں بھی ہے نسیم الریاض شرح شفا شریف، علامہ خفاجی نے بھی لکھا ہے کہ اول اختلاف عند رسول اللہ ائتونی بدوات والقلم اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ کما ورد فی الاحادیث الصحیحہ، فقال عمر بن الخطاب ان الرجل، یعنی ان نبی نے کہا، ان الرسول نے کہا، ان الرجل لا یہجر، یہجر کا کیا معنی ہے؟ بخاری میں کیا ہے؟ غالب علیہ الوجع، یعنی بیماری کا غلبہ، اسی کا معنی ہے حجر، یعنی حضور نہیں بول رہے، بیماری بول رہی ہے۔ یہ گویا کہ حضور کے دماغ پر اٹیک، یہ تو توہین ہے۔ حتیٰ کہ اس میں نسیم الریاض میں اور علامہ شفا میں قاضی ایاز نے لکھا ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے حضور سے کہ فلاں علم کے اعتبار سے تھوڑا بلند ہے یا تھوڑی بھی توہین کرتا ہے، فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ وَعَذَابِهِ كُفْرٌ، جو ان کے یعنی شک کرتا ہے اس کے کفر اور عذاب، وہ بھی کافر ہوتا ہے۔ تو جو کہہ رہا ہے کہ دماغ نہیں صحیح، بیماری کا غلبہ ہے، گویا کہ بیماری بول رہی ہے، حضور یہ نہیں کہہ رہے میں لکھ کر دے دوں آپ گمراہ نہ ہو، آیا یہ بات غلط ہے یا نہیں؟ بھائی بیمار یعنی تف والا بولتا ہے تو غلط بولتا ہے نا، پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ وہ بات کر رہا ہے جس کا معنی مفہوم ہی نہیں ہے۔ حضور تو بات کر رہے ہیں لکھ کے دے دوں میں امت کے لیے، آیا یہ بات غلط ہے؟ یہ یعنی بیماری کہہ رہی ہے، یہ بہانے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ان کے پاس، اور قیامت تک کوئی جواب نہیں۔ تعویلیں کرتے ہیں، بچاتے ہیں، کبھی جناب وہ دلیل یہ ہوگا وہ ہوگا، اس سے مراد حجر سے یہ مراد ہے، اور خدا را کل قبر میں جانا ہے، اہل بیت کا دفاع کرو جن کی وجہ سے وہ یعنی مسلمان ہوئے، جن کو یعنی مقام ملا ہے، جس طرح حضرت عمر کا واقعہ صحیح و سند سیر و اعلام نبلا میں بھی ہے، 3 جلد میں، کہ امام حسین علیہ السلام اور دونوں سے واقعہ ہوا ہے، حضرت ابو بکر سے بھی ہوا۔ امام حسن نے ان سے کہا کہ انزل منبر ابی فاذهب الى منبر ابی، اپنے باپ کے منبر پہ جاؤ، میرے باپ کے منبر سے اترو۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اٹھا لیا
امام حسن چھوٹے تھے. من علمہ کا یا بنیا، بیٹے یہ کس نے آپ کو بتایا ہے ایسا؟ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ بچہ ہے، یعنی اہل بیت کو سمجھے ہی نہیں لوگوں نے کہ اہل بیت کا بچہ بھی ہے، تو اس کو عام بچوں جیسا نہ سمجھو. جیسے کہ ابن حجر مکی نے ایک بڑا واقعہ وہ لکھا ہے نا امام حسن عصری کا، کھیل رہے تھے تو باقی بچے بھاگ گئے، وہ نہیں بھاگے. آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یعنی کھلونا دے دوں گا تو اس لیے رو رہا ہے. کہتے ہیں اے ناقص العقل ما خلقنا للعب، ہم یعنی کھیلنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے. تو اس نے کہا لماذا خلقنا، ہمیں اللہ نے کیوں خلق کیا؟ خلقنا للعبادت والعلم، بچہ ہے، بچوں میں فرق ہے لیکن سمجھا نہیں ان کو. کہتے ہیں کس نے تعلیم؟ کہا مجھے کسی نے تعلیم نہیں دی. پھر کہتے ہیں کہ آج ہم جس منزل پہ ہیں نا یہ سب آپ کا ہے، ہم آپ کی وجہ سے، اور ظالموں جن کی وجہ سے وہ بنے ان کو آپ نے چھوڑ دیا، اور جناب ان کو یعنی پکڑ لو، یہ تو محتاج ہیں ان کے، وہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ان کو چھوڑ دیں تو ان کی حیثیت کیا؟ اصل یہ ہے بہت گمراہی ہوئی ہے امت میں. وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اہل سنت اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ حضرت مولا علی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح آرڈر کے باوجود یہ فرمایا کہ میری محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں آپ کا آرڈر بھی اب اس وقت قبول نہیں کر رہا ہوں، میرا دل نہیں مانتا میں اس کو کاٹوں، اور پھر انہوں نے نہیں کاٹا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ پھر جو آپ فرما رہے ہیں یہ تو پھر اگر کوئی نسبی شخص ان پہ نعوذ باللہ فٹ کر دے تو پھر آپ اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ ٹھیک، بہت اصل یہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں جب شرائط یعنی محمد کا نام آیا تو حضور نے فرمایا علی اس کو یعنی کاٹ دو. سب سنی علماء نے لکھا ہے، سب سنی علماء نے، کہ مولا علی نے سوء ادب یعنی احترام محمد کی وجہ سے نہیں کاٹا. یعنی آیا امتثال امر واجب تھا کہ واجباً یعنی آپ نے کاٹنا ہے ورنہ یعنی گمراہ ہو جاؤ گے، یا اگر میرا نام نہ کاٹا تو آپ یعنی میرے دین پر نہیں رہو گے، یا میرے کیا ہے مخالف ہو جاؤ گے؟ کوئی بات نہیں. یہ امتثال امر نہیں یعنی واجب نہیں تھا، بلکہ کہا علی اس کو. سب سنی علماء نے دفاع کیا ہے، کہا کہ صرف یعنی سوء ادب یعنی پیغمبر کے ادب احترام کی وجہ سے مولا علی نے نہیں کاٹا. اچھا، اس سے کوئی امت کا نقصان نہیں ہوتا تھا، کوئی بندہ یعنی گمراہ نہیں ہوتا تھا اگر علی نے یعنی نہیں کاٹا. آیا مولا علی گمراہ ہو گئے ہیں یا کوئی اور کسی کی یعنی گمراہی کا سبب بنا ہے؟ نہیں بنا، بلکہ سب نے دفاع کیا مسلمانوں میں کہ حضور کے دفاع کے یعنی سوء ادب کی وجہ سے نہیں. اس سے یعنی کیا ہے معارضہ ہی نہیں ہو سکتا، یعنی دلیل ہی نہیں ہے یہ بن سکتی. مماثلت ہو تو تابع، مماثلت ہی نہیں. ادھر کیا حضور فرما رہے ہیں مجھے 2 قلم دبا، میں ایسی تحریر لکھ دوں، اکتب لکم کتابا، تحریر لکھ دوں لن تضلوا بعدہ ابدا، جس کے بعد آپ گمراہ نہ ہو. یہ امتثال امر ہے، واجب ہے. کیوں؟ پوری امت کے گمراہ ہونے کا اندیشہ. وہاں کوئی گمراہی نہیں، وہ تو بطور یعنی ویسے حضور نے فرمایا ہے کہ وہ یعنی واجب نہیں تھا امر. یہاں حضور کیونکہ واجب فرما رہے تھے اور امت کے گمراہ ہونے کا یعنی تھا، لہذا پوری گمراہی کا ذمہ جو ہے وہ لے لیا ایک شخص نے. اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی گزارش یعنی اس واقعہ کی حدیث کرتاس یا قلم دبات کی اور مولا علی کے نے اس کا کوئی یعنی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کسی عالم نے کسی محدث نے اس کا یعنی کیا نام ہے معارضہ نہیں کیا، ان کی یعنی مماثلت نہیں بیان کی. اچھا، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا. جی ہاں، وہی میں بات کر رہا ہوں. علامہ صاحب آپ سے آخر کوئی اٹیک نہیں کیا. پہلے بڑی بات ہے لن تزلوا بعد. اچھا، ایک ضمنی سوال جی، گمراہ نہ ہو جاؤ. کہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کی طرف سے یہ اعتراض آتا ہے کہ اہل تشیع جو ہے حدیث کرتاس پر بہت بات کرتے ہیں. تو حدیث کرتاس اہل سنت کی روایت ہے، ان کے ہاں ہے حدیث کرتاس. یہ ان کا جانون سوال ہے کہ جب آپ کے ہاں ہماری حدیثیں حجت ہی نہیں ہے تو آپ بحث کیوں کرتے ہیں حدیث کرتاس پر؟ دیکھیں یہ ایک اہل سنت کی طرف سے اعتراض ہے. بالکل آپ کی بات صحیح. ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ نے جو یہ عرض کیا نا کہ مولا علی علیہ السلام نے وہ نام نہیں مٹایا، یہ روایت بھی اہل سنت کی ہے. تو آپ اس پر اگر بات کریں تو کیا تشیع میں یہ روایت ہے؟ شیعہ کی نہیں ہے. ہاں، صحیح سنت کے ساتھ. یہ ان بھائی نے سوال کیا جی کہ
علامہ صاحب سے کہ جو حدیث کرتاس ہے نا، اور یہ میرے ذہن میں نہیں تھی چیز، انہوں نے اچھا ہوا ہے یہ ہمارے بھائیوں نے سوال کر دیا ہے کہ کیونکہ میں نے یہ مناظرے کی انٹرنیشنل ویب سائٹوں پہ آج سے 15-20 سال پہلے یہ چیزیں پڑھ لی تھیں کہ وہ حضرات یہ کہتے ہیں جی کہ اہل سنت کی طرف سے آپ انجینئر صاحب کی زبان میں پکی کہہ لیں جیسے علامہ صاحب نے ہمیں پکی دی، ان کو پکی انہوں نے یہ دی، ان کو تو نہیں دی، 15-20 سال پہلے کی دی ہوئی ہے کہ آپ حدیث کرتاس پیش کر رہے ہیں نا دلیل کے طور پہ اہل تشیع، تو آپ اس کی اپنی کتابوں سے سند پیش کریں نا، سنیوں کی کتابوں سے کیوں پیش کرتے ہیں؟ اچھا، اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں نا کہ حضرت علی نے مٹایا یا نہیں مٹایا، تو وہ کہتے ہیں جی یہ بھی شیعوں کی روایت کوئی نہیں ہے۔ اچھا، میرا اس میں سر ایک تھوڑا سا عقلی اعتراض ہے، بلکہ اعتراض نہیں اسی کے بیچ میں کر دوں تاکہ سوال ختم ہو جائے۔ پہلا سوال ہی ماشاءاللہ سے آپ کا تو علم ہے، پھر وہ گھنٹے سے اوپر چلا گیا، بس میں گزارش کروں چھوٹی سی کہ ایک سوال عقلی طور پہ ہمارے اہل سنت حضرات یہ کر سکتے ہیں آپ سے کہ جو عمل حضرت علی علیہ السلام نے کیا ہے، جو کہ سارے سنی ان کو اپنی ایمان کی جان سمجھتے ہیں، اگر یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا ہوتا تو کیا آپ کا اس پہ کیا فتویٰ ہوتا؟ دیکھیں، یہ آپ سمجھ لیں انجینئر محمد علی مرزا جلوی صاحب والے اسٹائل میں آپ کو پھکی ہے۔ نہیں پھکی نہیں ہے، پھکیوں کو تو ہم نے پرزے کر رہے ہیں۔ اصل یہ بات ہے، پھکی نہیں ہوتی، دلیل کہا جاتا ہے۔ پھکی یعنی جہل، ایک یعنی لفظ ایک امکانہ نہیں معذرت چاہتے ہیں اس لفظ کے، معذرت چاہتے ہیں بات کریں یا یعنی دلیل کریں، میں معذرت چاہتا ہوں، فلمی آدمی، لیکن وہ آج کل ذرا لاکھوں کروڑوں لوگوں میں نا مقبولیت ہوگی پھکی کی، پھکی کی بات مشہور ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بات یہ ہے حدیث کرتاس ہماری کتاب سلیم ابن قیس العلی میں تھوڑا اشارہ ہے اس میں، یعنی کتاب سلیم ابن قیس العلی میں وہ بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم یعنی یہ خلافت کے زمرے میں باتیں آتی ہیں۔ خلافت کے ہم جب دلائل پیش کرتے ہیں کہ حضور کا خلیفہ کون ہو سکتا ہے، اس میں یعنی شرائط کیا ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، الحجت للخصم من مسلماتہ، رشیدیہ کا قانون ہے جدل آسن کا، وجادلہم باللتی ہی آسن۔ جدل آسن کا یہ اصول، ضابطہ، قاعدہ ہے کہ اگر اپنی دلیل و برہان پیش کرنی ہے تو مد مقابل کے مسلمات سے کریں۔ حدیث کرتاس، حدیث ثقلین کا حضور نے کتبی طور پہ یعنی پیش کرنی تھی۔ حدیث ثقلین ہے اصل، وہ حضور پیش کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی احتجاج تبرسی میں موجود ہے کہ مولا علی نے نام لکھوائے تھے، صحابہ نے کچھ نام لکھے ہیں، اس کا یعنی وہ ملتا ہے یعنی حدیث کرتاس کا کہ حضور جو لکھوانا چاہتے تھے کیا تھا، وہ یعنی احتجاج تبرسی میں موجود ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ روایات تو یعنی سنی کتابوں میں پائی جاتی ہیں، لہذا آپ کے ہاں تو ہیں نہیں، تو آپ کس طرح ہماری یعنی حدیث کرتاس سے وہ احتجاج کرتے ہیں؟ ہم احتجاج ان کے مسلمات سے کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں خلیفہ راشد ہیں، فاروق ہیں، فلاں ہیں، ان کی پوری زندگی ایسے گزری، ہم ان کے مسلمات سے پیش کرتے ہیں۔ بھائی تم بولتے ہو، تمہارے محدثین بول رہے ہیں، تمہارے امام بول رہے ہیں کہ انہوں نے حضور کے حکم عدولی کی ہے، نافرمانی کی ہے، انہوں نے یہ یعنی حضور پر تہمت لگائی ہے، اذیان کی لگائی ہے۔ ہم تو ان کو کیا کہتے ہیں، شیعہ تو ان کو یعنی امام بھی نہیں مانتے، مقتدا بھی نہیں مانتے، اس لیے ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تمہاری کتابوں سے دلیل دیتے ہیں، بھائی انہوں نے یہ کیا ہے، تمہاری بخاری اور مسلم میں لکھا ہے، ہمارے یہاں لکھی ہو نہ لکھی ہو۔ اچھا سر، آپ کے سوال سے نا میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا جو مجھے ایک اہل سنت مفتی صاحب نے بھی کہا تھا آپ نے کرنا ہے، وہ آپ کی دلیل سے مجھے یاد آ گیا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اور حضرت عمر کا کیا ذکر کرنا کہ مطلب ہے جو خلفائے ثلاثہ تینوں کو نہیں مانتے نا، آپ کا حق ہے آپ نہ مانے، لیکن اس میں ایک سوال انہوں نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے اہل تشیع کے جو مستند ترین عالم ہے نا، جب میں نے ان کو بتایا انہوں نے کہا جی آپ نے ایک سوال ان سے ضرور پوچھنا ہے کہ آپ قرآن کن کا جمع کیا ہوا مانتے ہیں، آپ کے پاس اپنا یا انہیں تین خلفاء والا مانتے ہیں؟ ہم قرآن یہ واضح کا، بس اس کے بعد یہ اس کی بحث چھوڑ کے اگلا سوال کریں۔ ٹھیک ہے، ہم قرآن کا یعنی ہم نے پہلے کہا انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرت اہل بیت، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اطرت اہل بیت۔ اطرت اہل بیت پر نفس نفیس موجود ہے، قرآن فلاں لکھا ہوا ہے، فلاں لکھا ہوا ہے، اس سے دین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب سے حضور نہ کتاب دے کر گئے، نہ جناب خلیفہ بنا کر گئے، کتاب بھی وہ صحابہ نے جمع کی، حضرت یعنی اصل قرآن کا جامع کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت عمر ہے، کون ہے؟ دوسرا ہمارا عقیدہ جو ہے شیعہ کا، ایت اللہ خوئی
سید مرتضی علم الہدا شیعہ کا جو مسلم عقیدہ یہ ہے کہ قرآن حضور خود جمع کر کے گئے، خود امت کے حوالے کر کے گئے، خلیفہ بھی اپنے خلفاء بھی بنا کے گئے، پورا اپنا یعنی دین مکمل کر کے گئے. ورنہ یہ تو یعنی دین میں نقص آتا ہے کہ یار نہ اپنا آئین منشور دے کے گئے حضور، نہ اپنے بات کو اپنا نمائندہ دے کر، یہ یعنی دین نقص دین ہے، اکمال دین نہیں ہے، تکمیل ہے. یعنی آیت تکمیل جو ہے وہ اس کا کوئی یعنی ثمر نہیں ملتا، نتیجہ نہیں ملتا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہی قرآن ہے جو حضور یعنی دے گئے. مولا علی نے جو جمع کیا تھا وہ ہے وہ اس میں تھا نزول کہ یہ ہے فلاں فلاں کے بارے میں، اس میں کیوں کہ سب اس میں شامل تھے. ان کی یعنی مذمت میں آیات تھی، مولا علی نے لکھ دیا. مولانا احمد علی سہارنپوری نے بخاری کے حاشیے پہ لکھا ہے، جہاں یعنی مقدار قرآن کی بات کی ہے، وہاں تو انہوں نے خیر یہ بھی لکھا ہے کہ 40 پارے کا قرآن ہے، حالانکہ شیعہ کی کسی کتاب میں نہیں، کسی کتاب میں 40 پارے کا ذکر ہی نہیں ہے. سنی کتابوں میں ہے، فتح الباری میں ہے، ان فتح الباری سے مولانا احمد علی سہارنپوری حنابلہ کا اور اسحاق ابن راویہ کا نظریہ ہے کہ جزء من الاربعین مقدار، وہاں وہ لکھتے ہیں کہ ترتیب نزولی مولا علی نے یعنی ترتیب نزولی کے تحت جمع کیا تھا. اس سے مقصد یہ تھی کہ جس کے بارے میں آیت اتری ہے مولا نے اس کا ذکر کیا. ان لوگوں کو منظور نہیں تھا یہ، کیونکہ ایک تھے. اب دیکھیں جن کی وہ مذمت کی آیات آئی ہیں وہ چاہے گا کہ میرا آگے یعنی تشہیر ہو، لہذا ہم کہتے ہیں حضور اسی کو مکمل کر کے گئے، ورنہ دین تمہارا ادھورا ہے. دشمن نہیں، پھر جمع اعتراض کر سکتا ہے. مستشرقین نے یعنی اعتراض کیا ہے کہ تمہارا قرآن تو نبی یعنی جمع کر کے نہیں گئے. مستشرقین نے، ہم نے کہا ایک یعنی شیعوں کو یہ یعنی فخر حاصل ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی وہ ہیں کہ جو سب کچھ کر کے گئے، خلیفہ بھی بنا کے گئے ہیں، اپنی کتاب بھی. اس لیے فرمایا انی تارک فی، میں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اور اہل بیت. نہیں لیکن جو قرآن 2 گتوں کے درمیان تھا اویلیبل، بالکل جمع کر کے گئے. جمع کا یعنی اچھا یہ بات ہمارے اہل سنت میں منکرین حدیث کہتے ہیں، ہمارا کوئی سنی فرقہ یہ بات نہیں کرتا جو آپ فرما رہے ہیں. غلط کہتے ہیں، کیونکہ جمع قرآن پہ تو مطلب دفتر بڑے پڑے ہیں. جمع القرآن بلکہ شیعہ تو دلیل دیتے ہیں. مولانا تمنا عمادی نے جمع القرآن لکھی ہے، وہ بھی ہے میرے پاس، اور جنہوں نے لکھی ہے تقی عثمانی کی بھی ہے، جنہوں نے لکھی ہے میرے پاس ساری پڑھی. اصل یہ انتہائی غلط نظریہ ہے یہ. اس سے ہمارا دین یعنی ناقص ثابت ہوتا ہے کہ وہ کیسا نبی ہے. اب دیکھیں بخاری میں، وہ تو آپ کو یعنی پتہ ہے، یہ یعنی تحصیل حاصل ہے، سب کو پتہ ہے. ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمر کا جو واقعہ ہے، بیٹے نے کہا بھائی بنا کر جائے، یعنی ان کو اتنا خیال ہے. اور حضور امام الانبیاء، یعنی کوئی نبی بھی گیا ہے اپنے بعد وہ بندوبست کر کے. نہیں لیکن آپ کے یہاں جو سارا مسئلہ جو آپ کے اہل تشیع پہ جھوٹا الزام ہمارے اہل سنت لگاتے ہیں، ہم تو نہیں مانتے. مفتی اسحاق صاحب تو فوت ہو گیا، آپ کا دفاع کرتے ہیں، انجینئر صاحب بھی دفاع کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ بہت بڑی بکواس ہے کہنا کہ شیعہ قرآن نہیں مانتے. لیکن یہ بات تو آپ کو بھی ماننی پڑے گی کہ آپ کے یہاں میں نے سنا ہے امامت منصوص میں اللہ پہ اتنی روایات نہیں جتنی تعریف قرآن پہ نعوذ باللہ آپ کے یہاں موجود ہے. ہم نہیں کہتے آپ مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں جھوٹ ہے، بکواس ہے، آپ نہیں مانتے. لیکن بری پڑی ہیں، کس لیے بری پڑی ہیں؟ اگر جمع قرآن والا مسئلہ ہی نہیں تو شیعوں کا اعتراض ہی شیعوں پر یہ ہے کہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ خلفائے ثلاثہ نے کیا. ان کے قدیم علماء یہ کہتے تھے کہ انہوں نے نعوذ باللہ ہمارے مطلب کی جو آیات تھی وہ نہیں پیش کی، اماموں کے نام تھے نہیں پیش کیے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ شیعہ اس بات کے قائل ہی نہیں ہے کہ صحابہ نے اکٹھا کیا ہے. تو یہ الزام آپ پہ کیسے لگ گیا؟ یہ یعنی ایسی بات نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ جو تحریف قرآن کی روایات ہیں وہ سنی اور شیعہ کتابوں میں، لیکن ہر فرقے نے ان کو رد کیا. نہیں لیکن اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمع ہوا ہوتا ہے 2 گتوں کے درمیان، تو کسی کا دماغ خراب ہے وہ یہ ایسی روایتیں گھڑے گا؟ دیکھیں روایتیں تو بنائی گئی، روایتیں تو اسی لیے گھڑی گئی نا کہ 2 گتوں کے درمیان نہیں. دیکھیں نہیں موجود تھا بالکل. آپ دیکھیں یہ کہتے ہیں جی کہ شیعہ تعریف قرآن کے قائل ہیں. میں نے 5 روایات ایسی پیش کی ہیں، حضرت عائشہ ام المومنین، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عمر کی، کہ یہ لفظ یعنی کاتبوں نے غلط کر دیے ہیں، یہ کر دیا ہے. ہم اس کو یعنی نہیں مانتے. ہمارا جمہور تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن وہی ہے جو حضور یعنی جمع کر کے گئے ہیں، ورنہ ہمارا دین جو ہے وہ ناقص ہوتا ہے. جو بھی شیعہ پر اعتراض کرتا ہے یہ غلط کرتا ہے. باقی میں یعنی مجھے نہیں پتا تھا، مجھے بعد میں پتا چلا کہ مولانا محمد اسحاق صاحب، حالانکہ مجھ سے ملتے رہے، کوئی ہماری بات نہیں ہوئی ایسی، مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے تو لیکچر ہیں
کہ شیعوں کے ہاں کوئی یعنی صحیح و سند روایت ایسی نہیں ہے کہ جو 12 اماموں پر یعنی نص ہو. مجھے ایک دن علی بھائی کا فون آ گیا تو میں نے ان سے پہلے ہی سوال یہ کہ میں نے کہا کوئی ان کے لیکچر تھے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ شیعوں کے پاس یعنی کوئی جی نص کی کوئی صحیح و سند حدیث نہیں ہے. میرا کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب, نہیں انجینئر صاحب. اچھا وہ میں نے ان سے پہلے ہی سوال یہ کیا, میں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ ان کی وہ یعنی جی شیخ صاحب وہ ان کی پہلی تھی تقریریں, یعنی ان کے اس قول سے بات سے پتہ چلتا ہے, ممکن ہے بعد میں ان کو پتہ چل گیا ہو اور وہ پرانے وہ ریکارڈ ہوئے. تو میں نے کہا میرے پاس تو یعنی باقاعدہ صحیح یہ آپ دیکھیں نا النصوص علی اہل الخصوص پوری یعنی اور یہ شیعوں کا یعنی تواتر ہے. تو اس پر تو اصول کافی کتاب سب یعنی پڑھی یعنی ایک تو یہ ہے نا جی یہ ہے. اس کے بعد اصول کافی میں کتاب الحجت میں باقاعدہ یعنی صحیح و سند حدیث اور ان حدیث میں باقاعدہ نام لیا ہے صحیح و سند حدیث ہے. تو اس میں ایک بات کی وہ جو تاریخ قرآن کے حوالے سے نا ایک اس کے بعد یہ ہے جی 40 حدیثا معتبرا فی النصوص الائمۃ الاثنا عشر باسمائہم. اور اس کے بعد الانصاف میرے پاس وہ علامہ ہاشم بارانی کی کتاب بھی پڑھی ہے اور علامہ کرجکی کی جو ہمارے یعنی متقدمین علماء میں سے ہیں, انہوں نے بھی یعنی نصوص میں لکھی ہے. اب دیکھیں اتنی بڑی کتاب, اتنی ان میں سے اگر 500 کے چلو آپ کہیں جی کو ضعیف ہوگی ہے, حالانکہ انہوں نے صحیح لکھی بالروایت المتواترۃ والمستفیضۃ والمعتبرۃ عن اہل البیت. یہ دیکھ متواترہ مذہب